اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، موقع دیا، سب چیزیں کہ ہم دوبارہ سے اپنی قرآن کی کلاس میں دوبارہ جڑ سکے۔ اللہ کا بہت احسان ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا اس درمیان، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر سے موقع دیا ہے زندگی میں کہ ہم جو ہیں اپنے لیے کچھ آخرت کے لیے کچھ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہم نہیں جانتے آگے ہمارے لیے کیا فیصلے اللہ نے رمضان کی جو شب قدر کی راتوں میں آپ کے لیے میرے لیے کیا فیصلے ہو چکے ہیں اس سال کے لیے، ہم نہیں جانتے۔ بعض وہ آپ نے حکایت سنی ہوگی نا، لوگ کہتے ہیں کہ بازار میں کفن آ چکا ہوتا ہے لوگوں کا، مگر لوگ اپنے ہنسی ٹھٹا مذاق میں گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں خبر کہ ان کے کفن کا انتظام ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہت ہی سنجیدگی سے، علم تو حاصل ہو ہی رہا ہے اللہ کے فضل سے، بس عمل کی طرف اللہ ہمیں راغب کر دیں تاکہ اس سے ہماری دین، دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹیوں سے پہلے ہم سورہ مائدہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور آج انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تو آج کی جو آیات ہیں ہماری 101 سے 105 تک ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت پوچھو بابت ان باتوں کی اگر کھول دی جائیں تم پر بری لگیں تم کو، اور اگر پوچھو تم ان کی بابت یعنی ان کے بارے میں جب کہ نازل کیا جا رہا ہے قرآن تو کھول دی جائے گی تم پر درگزر کی اللہ نے اس سے، اور اللہ بخشنے والا برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ تو جیسے کہ اس آیت سے آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ الحمدللہ آپ سے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت پوچھو ان باتوں کے بارے میں اگر کھول دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں رب العزت فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت، بلا وجہ سوال کرنے سے منع فرما رہے ہیں ہم کو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام واضح ہوتے ہیں، بالکل کھلے کھلے اللہ کے احکام ہوتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کر کے ہمیں اپنی زندگی میں دکھاتے ہیں، اور امت کو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت سے کیا مقصد ہے کہنے کا۔ مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کو کچھ تفصیل چاہیے ہوتی تھی تو وہ سوال بھی کر دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بات اور واضح ہو جائے، اچھی طرح کھل کر اور کلیئر ہو جائے۔ تو کبھی اس سوال پہ وحی آ جایا کرتی تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دے دیا کرتے تھے، کبھی ایسے بھی سوالات لوگوں کی طرف سے آ جایا کرتے تھے جو بلا وجہ، بلا ضرورت ہوتے تھے۔ تو ایسے سوالات سے جن کا نہ دنیا سے کوئی تعلق تھا نہ دین سے، بس لوگ عجیب عجیب کوسچنز کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کثرت سوال نہ کیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ کثرت سوال سے بچو، اور کھوج لگانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت پوچھو اس بارے میں کہ اگر تم پہ کھول دی جائیں تو تمہیں برا لگے، اور اگر پوچھو اس کی بابت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو کیا وجہ ہے اللہ نے جو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم سوال پہ سوال کرو گے. اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسی معاملات میں جو تمہیں رخصت دی ہے, تمہیں آسانی دی ہے اور اللہ اس کے بارے میں کوئی تفصیلی حکم نہیں دیا ہے, تو تم لوگ بھی اس میں نا خاموشی اختیار کرو. اگر تم سوال کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مزید کچھ تفصیل بتا دیں گے, یا مزید کوئی پابندی لگ جائے گی, یا مزید کوئی حکم اللہ تعالیٰ فرض کر دیں گے, یا مزید کوئی چیز حرام ہو جائے گی. تو کیا ہوگا پھر؟ تو پھر تمہارے لیے ہی مشکل بن جائے گی نا. تو اس لیے قرآن کے نزول کے زمانے میں اسی لیے رسول اللہ نے ہمیں اللہ نے منع فرمایا, ایسے سوالات کرنے سے خاص طور پر منع فرمایا کہ مت کرو ابھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان بہت بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی پابندی لگ گئی, کوئی حکم فرض ہو گیا یا کوئی چیز حرام ہو گئی. تو ایسے سوالات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی حکمت یہی ہے کہ ابھی خاموشی اختیار کی جائے. صحابہ کو یہ خاص اس وقت کہا جا رہا ہے. اور اس کی مثال دیکھیں, اس سے ہمیں رسول اللہ کی احادیث کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے, تو یہ ایک ایسی ہی بات تھی حج کر لیں, مطلب حج فرض ہو گیا, اب تم جاؤ اور حج کر لو, فرض پورا ہو جائے گا تمہارا. مگر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حج پر کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار کی. تو پھر اس سوال کو انہوں نے صحابی نے دوبارہ دہرایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جواب نہیں دیا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو یہ حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا. بتائیں پھر بتاؤ پھر تم لوگ کیا کرتے؟ تو اس لیے بلا ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس مفہوم ہے کہ جہاں تمہیں چھوڑ دوں تو تم بھی مجھے وہاں چھوڑ دیا کرو, یعنی کہ جب میں بات ختم کر دوں تو تم مجھ سے مزید سوال نہ کیا کرو. تو دیکھیں ایک چھوٹی سی بات سے ہمیں اپنی کلاس کے لیے بھی ایک بات ہم اپنے لیے رکھتے ہیں کہ جب استاد کوئی لیکچر دے رہا ہو نا تو اس کے درمیان کبھی کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے. لکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, لکھ لیں اور پھر اس سوال کو بعد میں کریں, کیونکہ جو استاد کے دماغ میں فلو ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے جب لوگ بیچ میں سوالات کرتے ہیں. کبھی بھی آپ درس میں جائیں, تدریس میں جائیں, اس بات کو یاد رکھیں, جب تک درس تدریس ہو رہا ہے تو بیچ میں مداخلت نہیں کریں, کیونکہ جو خیر آپ کو ملنے والی ہوتی ہے نا وہ جو درس دے رہا ہے اس کے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے, تو نقصان ہمارا اپنا خود ہو جاتا ہے. چلیں پھر آگے اس آیت میں ہے کہ جس بات کا ہم کو اس سے ہمیں یہی ہے کہ جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں جس بات میں تمہیں حکم دوں وہ کرو, جتنی تمہاری طاقت ہے, اور جس سے منع کروں اس سے تم باز آ جاؤ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں کہتا ہوں, جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق کرو, جس بات سے روکا ہے اس سے تم رک جایا کرو. تو اب اس آیت میں سوال کرنے سے خاص طور پہ جو ہے نا منع کیا گیا جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا, یہ آپ یاد رکھیے. اور شریعت مکمل ہو رہی تھی, شریعت ترتیب پا رہی تھی, ایسے میں سوال کرنے کی وجہ سے کوئی حکم بھی نازل ہو سکتا تھا اور پابندی بھی لگ سکتی تھی. تو یہ وجہ اللہ نے اسی لیے ہمیں منع فرمایا. باقی جیسے عام حالات میں جیسے اب کے حالات ہیں یا قرآن اب نازل نہیں ہو رہا ہے, نزول کے بعد بھی سالوں میں وہ مشکل نہیں ہو سکتی جس طرح اس وقت تھی. تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا کوئی نیا حکم, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, یہ وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. سوالوں کی دیکھیے مختلف نوعیت ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں نا سوال مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. کبھی سوال ہوتا ہے انسان اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کرتا ہے,
یوزلی ایسی ہوتا ہے. کبھی سوال کہ وہ عمل جو اس کو عمل کرنا ہے نا، اس نے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے عمل کے لیے تھوڑی سی اس کو اور ڈیٹیل چاہیے ہوتی اور تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہے. کبھی سوال اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کو نا اس بے مقصد سوال کر کے اس کو تنگ کریں، اس کی انسلٹ کریں یا اس کا درجہ کم کرنے کے لیے اس کو ایسے بھی لوگ کراس کوسچنز کرتے ہیں تاکہ اس کو تنگ کیا جائے. اور بے زر ہو کر مطلب بالکل بیکار کے سوال کرتے ہیں، اور جو ہے تاکہ نا انسان سے بلا وجہ سوالات کرتے جاؤ، آخر میں کیا ہوگا، وہ بیزار ہو کے نا کہے گا چھوڑو بھائی ٹھیک ہے جیسا آپ کی مرضی آپ کریں. اس کی مثال آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا معاملہ. کتنے انہوں نے، جب اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ایک سمپل سی گائے تھی وہ ذبح کر دیتے، مگر انہوں نے بار بار سوال کرتے تھے. حضرت موسیٰ اپنے نبی سے سوال کرتے تھے کہ اللہ سے پوچھو کیا ہے، کدھر ہے، سب آپ کو یاد ہوگا. تو اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو پہلے سپارے میں آپ اس کو دیکھ لیجئے. تو اللہ نے فرمایا ایسا کرنا نہیں چاہیے، لہٰذا اپنے بار بار سوال کر کے، وہ ان کا مقصد کیا تھا بنی اسرائیل کا کہ بار بار سوال اتنے کرو، وہ اس انتظار میں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ڈپریس ہو جائے نا، کہیں گے بس کرو، ایسے ہو جائیں گے، آخر میں کہہ دیں گے چلو چھوڑو رہنے دو. مگر اللہ نے ان کے سوالات کے تمام جواب دے کر ان کے لیے معاملہ کیا ہوا، مشکل سے مشکل ترین ہو گیا تھا، ہوتا چلا گیا. وہ کہیں کسی طرح کی اتنی پابندیوں میں آ گئے، وہ گائے کی تلاش کرنے میں بہت ہی مشکل ہو گئی. پھر فائنلی ان کو بڑی مشکل سے وہ گائے ملی اور اچھے خاصی قیمت ادا کر کے ان کو وہ گائے خریدنا پڑی تھی. حکم تو دیکھیں آخر ان کو ماننا پڑا. اگر پہلے ہی مان لیتے، جب اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، ایک سمپل سی کوئی سی بھی گائے کو، وہ ایک عام سی گائے کو ذبح کر دیتے، ان کا حکم پورا ہو جاتا اللہ کا اور ان کا فرض بھی ادا ہو جاتا. لیکن دیکھیں انسان بعض اوقات صرف بات ماننے سے یا حکم پورا کرنے سے نہ بچنے کے لیے بار بار کوسچنز کرتا ہے. تو آج کل کے جو ہمارے زمانے کے جو سوالات کرنے کی نوعیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ٹاک شوز جو ہوتے ہیں، 2-4 علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو سننے والا ہوتا ہے نا وہی کنفیوز ہو جاتا ہے. بیچ میں نہ کوئی اس کا سلوشن نکالتے نہ کچھ، بس ان سے سوال خاصی بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، اور اصل جو ایسڈ ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے وہ انسانوں کو کنفیوز ہی کر دیتے ہیں. تو دیکھیے جائے تو آج کل کے سوالات کرنے کی نوعیت لوگوں کو کیا ہے، کنفیوز کرنا، مشکوک بنانا، ان کے اندر شک و شبہات پیدا کرنا. دین کے حوالے سے پہلے کیا کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ذہنوں کو کنفیوز، پھر واضح طور پر اس کا حکم کا انکار ہی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے اس فرمان کا انکار کی نوبت ہی آ جاتی ہے. یعنی کہ آج کل کے زمانے میں ایسا امت مسلمہ میں انفارچونیٹلی ایسا ہو رہا ہے. تو ایسے سوال کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ شرارت کے لیے ہے، اسلام کے اندر لوگوں میں بے چینی پیدا کرنا ہے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کثرت سوال سے منع فرمایا. علم اور عمل کے لیے اگر آپ کو سوالات کرنا ہے تو ضرور کریں. علم و عمل کے لیے سوالات کرنا، اس کے جواب ملنا چاہیے ہم کو، یہ ہمارا حق ہے. اگر کسی سے سوال کیا ہے اور اگر سامنے والے کو اس کو جواب آتا ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے. ہوتا ہے نا لوگ بعض دفعہ حق کو چھپا لیتے ہیں کہ ارے اس کو بھی اتنا سب کچھ پتہ چل جائے گا. بعض لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ میں کیوں بتاؤں، اس کو بھی سب باتیں پتہ چل جائیں گی. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہے کوئی آپ کھانے کی ریسیپی معلوم کرے، بہت سارے لوگ اپنی ریسیپی نہیں بتانا پسند کرتے، بہت سارے ٹپس ہوتے ہیں اس کے اندر، کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے جیسا ہوتا ہے نا. ہر ایک کی اپنی ذہنی لیول ڈفرینٹ
ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح قرآن کے علم کے جو لیول ہوتا ہے اس میں بھی لوگوں کے شیطان تو ہر جگہ ہے نا, وسوسے ڈالتا ہے کہ میں کیوں سب کچھ اس کو بتا دوں, یہ تو میری سے بڑے ہو جائیں گے, اور پھر ذہن میں تمام اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, سستی کاہلی کی وجہ سے, ارے اٹھیں گے, ارے اٹھنا پڑے گا, کتاب کھولنا پڑے گا, نوٹس دیکھنے پڑیں گے, یہ سستی کاہلی کی وجہ, حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا جواب میرے پاس لکھا ہے, مگر سستی کاہلی کی وجہ سے ہم دیر کر دیتے ہیں اور پھر شیطان اس کو بھلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, اور روز قیامت اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. جس نے حق معلوم تھا اور اس نے کوئی شیطانی وسوسے کی وجہ سے یا سستی کاہلی کی وجہ سے اس نے وہ بتایا نہیں. تو کثرت سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اس میں دیکھیے کثرت سوال میں یہ بھی چیز آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, مانگنے کے لیے بھی آتا ہے. ایک تو ہے نا سوال جواب کنورسیشن, ایک ہے مانگنے کے لیے بھی آتا ہے کہ انسان کو بلا ضرورت چیزیں اگر مانگنا, بہن بھائیوں سے مانگنا, دوست رشتہ داروں سے مانگنا, بار بار مانگنا, اس سے بھی منع فرمایا ہے. اس سے انسان کی عزت نفس جو ہے نا وہ بہت مجروح ہوتی ہے, ڈھیٹ بن جاتا ہے انسان. تو اس سے کیا ہوتا ہے, انسان بے عزت بھی ہوتا ہے, اس سے کسی کو وہ سست ہونے لگتا ہے, کام نہیں کرتا, بس سست ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, اور ہٹ دھرمی بھی آنے لگتی ہے, اور دوسروں سے سوال کر کر کے لوگوں کو پریشان کرنا, دوسروں سے مانگنا, سوال کرنا, تو یہ جو ہے نا مناسب چیزیں ہیں, نہیں ہیں کہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ہاں باقی کوئی حقیقی حاجت ہو تو انسان ضرور سوال کرے. جب لوگ اب ہم دیکھتے ہیں جو بھکاری ہوتے ہیں نا, جو فقیر ہوتے ہیں, مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ کثرت سوال مت کرو. حق ہے جس کو واقعی بھوکے شخص کو یا حاجت مند شخص کو مانگنے کی حاجت ہے تو جب لوگوں سے مانگے. اب ایک فقیر جیسے کھڑا ہوا ہے, اب اس نے دیکھ لیا کہ واقعی مجھے ضرورت تھی اور میں اسی ضرورت کے تحت میں نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے, تو اب وہ دیکھے مجھے آج کا خرچہ, میرا کام ہو گیا, میری آج کی ضرورت پوری ہو گئی ہے نا, اپنی حاجت جو سامان ہو گیا وہ ہو گئی. تو اب اس کا کیا کام ہے, وہ اپنے گھر چلے جائے کہ اس نے جو مقصد کے لیے تھا اللہ نے اس کی وہ حاجت پوری کر دی, اب وہ چلا جائے. مگر کیا ہوتا ہے, آپ سب دیکھتے ہیں وہ صبح سے شام تک وہیں کھڑے رہتے ہیں اور جو ہے وہ مانگتے ہی رہتے ہیں. صبح پوری جب تک ان کی جیبیں بھر نہیں جاتی وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں, حالانکہ جتنی ضرورت کے بعد ان کی جب ہو چکا ہے تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے سوال میں یہ سب چیزیں جو ہیں, سوال جواب کی حد تک تو ٹھیک ہے, یہ مانگنے والی چیز سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر نا خودداری ہونا چاہیے کہ وہ سوال کرنے سے بچے, اپنا کام خود کرے. خودداری اللہ کے رسول کو پسند تھی, اپنی ضروریات خود حاصل کرے. اس کو کچھ جیسے ہمیں جیسے پانی چاہیے ہے نا, پانی چاہیے, کوئی کتاب چاہیے, پین چاہیے, تو بس بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آرڈریں نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ یہ لا دو وہ لا دو. کوئی چھوٹا اپنا بہن بھائی ہیں یا بچے ہیں یا ملازم ہیں یا شوہر بیٹھ کے حکم جاری کرتے رہے بیوی سے کہ یہ لا دو وہ لا دو, تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اس سے کام لینا اور خود اپنی جگہ سے نہ ہلنا نہ ٹھس سے مس ہونا, سمجھیے ہے نا, اس سے نہ ہمت بھی نہیں کرنا, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اپنا کام خود اٹھ کے کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی تھی کسی سے سوال نہیں کرنا, تو انہوں نے اپنی زندگی میں اس حدیث کو یاد رکھا اور اپنی ساری عمر کہتے ہیں اپنے اوپر یہ لازم رکھا کہ اگر وہ سواری پر بھی بیٹھے ہوتے تھے نا, اگر ان کا وہ چاقو گر جاتا تھا نیچے تو وہ خود نیچے اتر کے اٹھاتے تھے. کسی کو نہیں بولتے تھے کہ پلیز یہ میرا گر گیا مجھے ذرا اٹھا کے دے دو, نہیں, خود اترتے خود اٹھاتے تھے. تو اس آیت کے دیکھیے حصے سے ہمیں مختلف قسم کے سوالات کے وضاحت ہو گئی ہے کہ اگر ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ جو ہے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, درگزر کی اللہ نے اس سے اور اللہ بخشنے والا برداشت کرنے والا ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی قرآن نزول کے حساب سے جو بھی تم لوگ سوالات کر لیتے تھے, جو بھی مسٹیکس ہوتی تھیں,
تو اللہ تمہیں معاف فرماتے ہیں. اب آگے تم نے دھیان رکھنا ہے کہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے اب آگے دھیان رکھنا ہے. اور ہمیں بھی اب قرآن تو نازل نہیں ہو رہا ہے لیکن اب ہم درس تدریس کی محفلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی بیجا سوالات سے یا کوئی کسی کی مانگنے کی، یا جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا بیٹھے بیٹھے آرڈرز پاس کرتے رہنا بڑی بہنیں چھوٹے بھائیوں کو، جیسے بھی، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب تم نے دھیان رکھنا ہے، محتاط ہو کر سوال کرنا ہے، کیونکہ دوران قرآن کوئی بھی جب نزول قرآن ہو رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جس سے تمہاری ہی لیے مشکلات پڑ جائیں گی. تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عجیب و غریب سوال کرتے تھے، نہ دین کی کوئی بات تھی نہ کوئی دنیا کی ضرورت. تو ایسے معاملات سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احتیاط کرو، جو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو ضرور ایسے سوال کرو. اور پھر کیوں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، تم لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. اس وجہ سے اس نے تمہاری بیجا ضرورت جو سوالات ہیں اس کو نظر انداز کر کے تمہیں برداشت کر کے تمہیں معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے والا بنائے. اب آیت نمبر 102، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی باتیں تم سے پہلے ایک جماعت پوچھ چکی ہے، پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے. تو آپ سب کو پتا ہے کہ اس آیت میں ذکر کن لوگوں کا ہو رہا ہے. تم سے پہلی قوم تھی، کون تھی؟ بنی اسرائیل تھی. انہوں نے بھی آپ کو پتا ہے بیجا سوالات کیے تھے، جیسے کہ ہم بقرہ یعنی کہ گائے کے بارے میں پڑھ آئے ہیں کہ بلا وجہ کی ایک گائے کے پیچھے انہوں نے 10,000 سوالات کیے. اور یہ بھی ان کا آپ کو یاد ہوگا، یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ظاہر نہ دیکھ لیں. تو اس قسم کی وہ سوال کرتے تھے. پھر وہ ہو گئے اس کا انکار کرنے والے بن گئے تھے، اور سوال کر کے اس کے بعد انکار کرتے پھر اللہ کا غضب بھی آتا ہے. تو اللہ نے پھر بھی جو یہ گائے والی ان کی بات تھی، اللہ نے کیا تھا، ان کو کروا کے لیا تھا، اور وہ ذبح کرنے پہ پھر مجبور ہو گئے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی باتیں تم سے پہلے ایک جماعت پوچھ چکی ہے، پھر ان باتوں سے وہ منکر بھی ہو جاتے تھے. اب آیت نمبر 113، اللہ نے نہیں مقرر کیا بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ نہ حامی، لیکن کافر لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے. تو اس آیت میں نا مشرکوں کی جو مختلف قسم کے شرک پائے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی کوئی چیز جو یہ اس میں جو ذکر آ رہے ہیں نا، کوئی چیز اللہ نے جو ان کے جو یہ خاص قسم کے جانور جو اونٹ ہیں ان کے بارے میں ہے بات ہے کہ وہ خاص قسم کے وہ مشرکانہ ان کی رسم و رواج تھی، اس کے بارے میں اس میں ذکر آ رہا ہے کہ جو یہ قسم کی ایک اونٹ ہوتی تھی، بحریہ اور صاحبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 نام آتے ہیں. اور باقی ہم سورہ انعام میں اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے. یہ اونٹ اور اونٹنیوں کے حوالے سے مختلف نام ہیں، مختلف حالات والے اونٹنی یا اونٹ کے ہیں، ان کے بارے میں یہ ذکر ہے. ان بتوں کے نام پر وقف کیا گیا تھا. یہ لوگوں نے اللہ کے جو یہ بت ہیں یہ جو بتوں کے نام پہ یہ ان کو وقف کیا تھا اونٹوں کو. تو دور جاہلیت کی یہ نظریں ہوتی تھیں. بحریہ جو ہے نا اس کو وہ اونٹ ہوتی تھی جو 5 بچے پیدا کرتی تھی اور آخر میں لڑکا پیدا کیا اور پھر اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا اور پھر کیا کرتے تھے لوگ، ان کے جو تھے وہ کان چیر کر اس کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ. اس کو وہ ذبح نہیں کرتے، اس کو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا. اور جو صاحبہ تھی منت کے پورے ہونے پر بعد اس کو آزاد چھوڑ دیا. وہ منت کی ہوتی تھی، وہ اونٹنی منت کوئی مانتا تھا، اس کی منت جب پوری ہوتی تھی تو وہ اس کو آزاد جس کو چھوڑ دیتے تھے اس کو صاحبہ کہتے تھے، تاکہ اس پر کوئی سواری بھی نہ کرے، اس اونٹنی کو کوئی تنگ نہ کرے. اور وسیلہ یہ سوات والا ہے، یاد رکھیے سین والا وسیلہ نہیں، سوات والا ہے یہ. اور یہ والا بھی جو ہے وہ اونٹنی جو نانی بن جاتی تھی، سمجھ لیجئے نا.
نانی نظر مانگتے تھے، وہ اونٹنی جو ہے بچے پیدا کرتے کرتے وہ بہت مبارک ہوتی تھی، نانی بن گئی، پر نانی بن گئی، درمیان میں کہتے ہیں کوئی اونٹ بیچ میں نہیں پیدا ہوا، لڑکا، واللہ عالم، یہ ان کی اپنی اپنی چیزیں تھیں، تو اس والے جو ہے کے سامنے، بت کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے۔ پھر ہام اس کو کہتے ہیں جو جس کا مطلب وہ اچھا خاصے بچے پیدا کر چکا ہے اور اس کا جو پوتا ہے وہ سواری کے قابل ہو گیا، یعنی کہ اونٹ نے بچہ پیدا کیا، بچے کا بچہ پوتا اتنا جوان ہو گیا کہ وہ سواری کے قابل ہو گیا، تو ایسے اونٹ کو بھی وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ لمبے عرصے تک اس نے کافی اچھا کام انجام دیا اونٹ نے، تو اس کو اپریشیٹ کر کے تو یہ سب بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب جانور آزاد تھے، چلتے پھرتے، جہاں چاہیں پانی پی لیں، جہاں چاہیں کھانا کھا لیں، کوئی ان کو روکا ٹوکی نہیں کر سکتا، نہ ان کو کوئی ذبح کر سکتا ہے، ان کو روک بھی نہیں، نہ چھیڑ سکتا ہے۔ اللہ کے بجائے انہوں نے کیا کہ بتوں کو ان کی مذہبی تقدس انہوں نے دیا تھا، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو اتنا انہوں نے تقدس دیا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے ان جانوروں کے حق میں کہ ہم سے کوئی غلطی خطا نہ ہو جائے، ان کے ساتھ اگر کچھ کر دیا فلاں ہمارا بت ناراض ہو جائے گا۔ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اللہ نے ان تمام کے نام لے کے بیان کر دیے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جو تم کر رہے ہو نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف یہ کیا ہے، وہم اور اوہام ہے تمہارے، تم نے اپنے سے یہ سب کچھ بنا لیا ہے، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ صرف اللہ کے نظر ہوئے جانوروں کی، جو جانور اللہ کی نظر دیے ہیں، جیسے ہم نے ابھی لیسن میں پڑھا، جن کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں، باقی سب بے عقلی کی باتیں اللہ نے کہہ دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تمام چیزیں وہ بے عقلی کی باتیں، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس کا انجام پھر کیا ہوگا، بہت دردناک ہوگا۔ اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ ایسی نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو، بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ رکھیں۔ تو اب آپ دیکھیے بدعت کے بارے میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کی کہ وہ جہنم کی طرف، اور گمراہی ہے وہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اس لیے کہ بدعت میں لوگ اللہ پر تہمت لگاتے، جھوٹ بات کرتے ہیں، اللہ پر اپنی طرف سے جھوٹ باندھتے ہیں۔ انسان کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس کے پاس کیا دلیل ہے جو وہ یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ کسی کے پاس، کیونکہ وحی کا ذریعہ تو ہے نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے اور پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل غلط ہیں، اگر مسلمان بھی کرتے ہیں تب بھی غلط ہیں، اور اگر کافر بھی کریں تب بھی یہ ظلم اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف رکھے۔ اب آیت نمبر 104 اس میں فرمایا جا رہا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ علم نہیں رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کون ہے، یہی جو مشرکان مکہ تھے، ان سے جب کہا جاتا ہے اس وقت کے لوگوں کو، جب اللہ کے رسول دین کی دعوت دیتے تھے کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، معلومات لے لو، علم حاصل کر لو اللہ سے، اللہ کن باتوں سے منع کرتا ہے، کن باتوں کا حکم دیتا ہے، یہی تو ہے نا کہ جب ہم اللہ کی کتاب کے قریب آئیں گے تو تبھی ہمیں تمام باتیں معلوم چلیں گی۔ تو اس لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو جو تمہیں پتہ چلے، اس کا جائزہ لو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتے ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ وہ صاف کہہ دیتے تھے کہ ہم وہی کریں گے جس پہ ہم نے باپ دادوں کو پایا ہے، اور جس پر، اور پھر آپ یہ دیکھیں جو اس میں ہمارے باپ دادے سے رسمیں چلی آئی ہیں وہی کریں گے، ہم انہی پر چلیں گے۔ تو یہ صرف انہی کی باتیں نہیں تھی، اگر ہم غور کریں کہ آج کے مسلمان میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے۔
تو نہ بات آپ مطلب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ، لیکن وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مشرکوں کی تھی، وہ ان سے بات کی جا رہی ہے، اور آج کل امت مسلمہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ تو قرآن جو بے شک قرآن بہت اچھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جب آپ ان کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں یا آج کی طرف دیں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ بے شک اللہ کے دین ہے، قرآن بہت اچھا ہے، بے شک حدیث بہت اچھی ہے، سر آنکھوں پہ اللہ رسول سے ہمیں بہت محبت ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، عاشق ہیں، مگر کریں گے وہ جو ہمارے بڑے نے کیا۔ اس طرح قرآن کی محبت کا دعویٰ کرنا، ادب اور احترام قرآن رسول کے لیے ہے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر جب ان کو قرآن سے نصیحت کا حکم سنایا جاتا ہے تو وہ ماننے سے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کا بھی یہی جواب ہوتا تھا، وہ یہ دلیل دیتے تھے جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کریں گے۔ قرآن اس دلیل کو نہیں مانتا، قرآن اس دلیل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی بات قابل قبول ہوگی جو اللہ کی کتاب میں ہو اور پیغمبر سے سیٹسفائیڈ ہو، پیغمبر نے اس پہ مہر لگا دی ہو کہ یہی صحیح ہے، تب تک وہ بات حق نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہہ دیا باپ دادا کی روایتیں کا حوالہ دینا دین اور شریعت اس سے نہیں بنا کرتے کہ ہمارے باپ ہماری رسم و رواج زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اس سے شریعت نہیں بنتے۔ تو اللہ نے سختی سے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، بتاؤ بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ علم نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ جانتے ہوں، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم ہی نہ ہو اور نہ کوئی شریعت کا علم ہو، نہ وہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، انہوں نے بھی بے علمی کی حالت میں ہی زندگی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں آئی، انہوں نے بے علمی کی حالت میں زندگی گزاری، ہدایت نہ ہونے کی حالت میں۔ تو جو رسمیں، جو طور طریقے انہوں نے اپنائے ہیں وہ کیا تھے؟ وہم اوہام تھا، وہ دین اور شریعت نہیں تھی، بلکہ وہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے سے ہی انوینٹ کیا تھا۔ اب جبکہ تمہارے پاس اسلام کی روشنی آ گئی ہے، ہدایت آ چکی ہے، کیا تم اس کے بعد بھی انہی چیزوں کو اپناؤ گے جن کو انہوں نے اختیار کیا تھا؟ انہوں نے اپنے من گھڑت چیزیں دل سے ایجاد کی تھی اور کچھ تجربوں سے کہ فلاں ٹائم میں ایسا ہو گیا تھا تو یوں اس کا رزلٹ ایسے ہو گیا تھا تو اب نہیں کرنا، بس وہ ایک رسم بن گئی۔ تو کیا تم اب بھی ایسی جاہلانہ والی بات کرو گی جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم تھا نہ ہدایت تھی؟ تم کو تو تم تو بس ایسا ہے کہ جیسے آنکھیں بند کر کے ان کے راستے پہ چلے جا رہے ہو، جبکہ وہ کوئی راستہ نہ وحی کا تھا نہ ہدایت کا تھا۔ سورہ بقرہ میں دیکھیے ایسے لوگوں کو جو آنکھ بند کر کے کسی کی فٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں نا، جو قرآن اور حدیث کو سننا نہیں چاہتے، صرف اپنے ہی رسم و رواج کے پیچھے جاتے ہیں، تو قرآن میں ایسے لوگوں کو جانوروں کا ریوڑ کی طرح کہا گیا کہ جن کو کوئی آواز نہیں آتی سوائے جانوروں کو کس کی آواز آتی ہے؟ اپنے چرواہے کی آواز کو وہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا؟ سمن بکمن امین، گونگے بہرے اندھے ہیں وہ لوگ۔ تو یعنی کہ اپنی عقل سے کچھ کام نہیں لیتے، وہ جانوروں کی طرح بس اپنے چرواہے کی آواز سنتے، یعنی کہ چرواہا مین جو ان کو بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، بس وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، اور ان جانوروں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرواہا ان کو لے کے جا رہا ہے کس لیے؟ گھمانے کے لیے یا قربان کرنے کے لیے یا کھلانے پلانے کے لیے۔ ان کے دماغ کو وہ استعمال ہی نہیں کرتے، بس جو ہے وہ پکار رہا تو اس کے آنکھ ایک جاتا ہے، سارے کے سارے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا حال بھی یہی ہے۔ جو لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کی آواز پہ نہیں آتے اور صرف اپنے باپ دادا کی ہی رسموں کے پیچھے چلتے ہیں، آنکھ بن کر چل پڑتے ہیں، تو ان کا بھی جو یہی حال ہے کہ یہی رسم رواج جو ہے ان کو
کہاں لے کے جائیں گی، وہ یہ سوچتے ہی نہیں. وہ ہوتا نا جیسے جانور کی مثال دی، تو وہ اب سوچتے ہی نہیں کہ جو ہم آنکھ بند کر کے اپنے رسم و رواجوں پہ چل رہے ہیں وہ ہمیں کہاں لے کے جائیں گی. ان پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا آگے جا کے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے. بغیر سوچے سمجھے ان کے عقائد کے پیچھے وہ لوگ چل پڑتے ہیں. تو آج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس کی روشنی کو اپنانا چاہیے. اپنے باپ دادا کی رسم و رواج اور رسومات اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے یا قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. جو ان کی باتیں قرآن اور سنت سے میچ کرتی ہیں 100 ٹائم بسم اللہ، ہمیں ان کی عزت کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن جہاں اللہ اور رسول سے کلیش ہوتا ہے تو وہاں ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے بڑوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کی جو اپنی لا علمی میں جو کچھ بھی ہو گیا اللہ ان کو معاف کر دیں، اللہ ان کو درگزر فرما دیں. ان کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے اور خود ہمیں اور جو خود وہ کریں جو حق ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو حق ہے. آنکھ بند کر کے ہم نے نہیں چلنا، ایسی رسومات پہ نہیں چلنا جس میں اللہ رسول کو ناراض کر کے اپنی آخرت کو ہم برباد کر دیں. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حق بات پہ چلنے والا بنائے. اب 105 یہ لاسٹ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے، جو کوئی گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا. جب تم راہ راست پر ہو تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. اب اسی سے ملتی جلتی آیت آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ پڑھ کر آئے ہیں اپنے پچھلے سبق میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، ہدایت کے معاملے میں اتنے پریشان نہیں ہو. تو وہی سے ملتی جلتی یہ آیت ہے. تو اگر ہم دیکھا جائے تو اس آیت میں جو ہے نا 2 طرح کے معنی بنتے ہیں. پہلا تو اب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی آیت لوگ پڑھتے ہیں کہ جو ہے اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے، جو کوئی گمراہ ہو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہمیں ان کو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کا اپنا بزنس ہے، وہ ان کی اپنی زندگی ہے، اس کو کرنے دو، جو وہ جیسا کرے گا اس کا مزہ چکے گا. ہاں اس کی گمراہی کو اس سے ہمیں تھوڑی کوئی نقصان ہونے والا ہے. اگر تم ہدایت پر ہو، اگر ہم اپنا صحیح کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے نا، بس وہ جانے، اس کے اعمال جانے. یہ لوگ اس کا معنی لے لیتے ہیں. تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ان کی خطبہ ہمیں پتہ چلتا ہے ترمذی حدیث میں کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ لوگ جو ہیں ایسا سوچ رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ لوگوں اس آیت کو تم مس کوٹ مت کرو، اس کو غلط مت سمجھو. تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے. اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا اگر کسی جگہ کچھ لوگ آباد ہوں اور وہ برائی کو ہوتا دیکھیں اور وہ اس کو نہ روکیں تو کیا ہوگا، روکنے کی کوشش نہ کریں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا. لہٰذا اس سے یہ مطلب مت لو کہ ہم تو ہدایت پر ہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. تو اس کے لیے اللہ کے انہوں نے ہمیں آگاہی کی کہ تم اس کو غلط مت، اس کے پہلوؤں کو دیکھو، صحیح طریقے سے انہوں نے سمجھایا. اور پھر دیکھیں ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، لوگوں کی عادت ہوتی ہے بجائے یہ کہ اپنے آپ کو فوکس کریں، آدمی صرف کیا ہوتا ہے دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے کہ فلاں کس کے عقیدے میں غلطی ہے، کون شرک بدعت میں مبتلا ہے، کون گناہ کر رہا ہے، عقیدے میں خرابی ہے، فلاں کے عمل میں کیا برائی ہے. اس کو اپنے آپ کو دیکھنے بجائے کیا ہوتا ہے خود کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی فکر، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی ہونی چاہیے نا کہ وہ خراب نہ ہو، تو دوسروں کی زیادہ رہتا ہے.
اگر انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور اپنی بھی فکر کر رہا ہے اور لوگوں کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو اگر وہ یہ تمام چیزیں کر رہا ہے تو اس کے غلط کام، یعنی کہ اگر ایک انسان کو وہ سمجھا رہا ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان ایسا کام کر رہا ہے تو اس کی غلطی کا یا برائی کا وبال تم پہ نہیں آئے گا، یہ ہے مقصد اس کا۔ تو اب یہ واضح ہو گیا نا، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دعوت تبلیغ کر لی، اچھے سے ان کو سمجھا دیا، اس کے باوجود وہ حق پر نہیں آ رہے ہیں، بات نہیں سن رہے ہیں، تو اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہو، اور مومنوں آپ لوگ پریشان نہیں ہو۔ آپ لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائے، وہ کیوں برے اعمال کر رہے، آپ اپنا حق ادا کر چکے، اب یہ نہیں مانتے تو یہ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو نحوست ہے وہ آپ کے اوپر آ جائے، تو لہٰذا یہ جو ہے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اب ہم اپنے آپ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا کام ہے، ہماری جو دائرہ کار ہے نا، جو ہمارا ایک رول ہے اپنی فیملی میں، جتنی بھی ہمارا ایک حیثیت ہے ہمارے دائرہ کار میں، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائی، دوست، قریبی رشتہ دار کو، جس سے بھی آپ کی اچھی ہوتا ہے نا کمیونیکیشن ہے، اچھا رشتہ ہے، جس پہ آپ سمجھتے ہیں، تو ان کو آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور خاص کر غور سے سنیں، اگر وہ شرک اور بدعت جیسے رسومات میں وابستہ ہیں، اس میں گم ہیں، تو ان کو حکمت کے ساتھ پیار و نرمی اور وقت سب کچھ دیکھ کر ان کو سمجھانا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر سمجھانے کے بعد بھی نہیں کرتے تو وہ اللہ کا حوالے۔ اور پھر دیکھیے جو بیوی بچے ہیں ہے نا، ان کے اوپر تو قوام ہے شوہر، اور اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے اہل عیال کو بچاؤ، آگ سے فرض ہے بچاؤ، تو لہٰذا جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں، ایک عمر تک بچے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو اب جو ہے آپ جو کہتے ہیں نا بیل کی طرح ہوتے ہیں کہ آپ جیسا چڑھا دیں گے بیل ویسی چڑھ جاتی ہے، تو یہ معصوم بچوں کو جیسے آپ تربیت دیں گے وہ ویسے ہی گرون اپ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک حد تک ماں باپ سختی بھی کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور زندگی بھری نصیحت تو کرنی ہی ہے۔ بڑے بچے ہو گئے، آپ کوئی غلطی دیکھ رہے ہوں گے تو ہم منہ دبا کے تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا، ان کو پیار محبت سے حکمت کے ساتھ ان کو یاد دہانی، ان کو آگہی زندگی بھر کرتے رہنا، مگر ایک حد عمر تک ان کو ہم سختی کے ساتھ بھی اچھائی کی طرف لے کے آئیں گے، کیونکہ بچے نہیں جانتے، اور عورت بھی مرد کے کنٹرول میں ہوتی ہے، مرد جو ہے وہ قوام ہے، تو وہ پورے گھر کو کنٹرول کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اور گھر کا جو قوام بھی آپ لے لیجئے، اس کی بھی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے پورے گھر پہ، تو برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روکیں تو زبان سے، اگر زبان سے نہیں روکتے تو دل میں برا جانو، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ جب ہم دل میں صرف برا کرتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں آپ لوگ 3-4 چیزیں نوٹ کر لیں کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے ہمیں روکنا ہے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس کی مثال ہفتے والے دن کا آپ کو یاد ہے نا کہ جو 3 گروپ بن گئے تھے، ایک تھا جو برائی کرتا تھا، ایک تھا جو خود بھی برائی نہیں کرتا تھا مگر منع بھی نہیں کرتا تھا، تیسرا گروپ کیا کرتا تھا، وہ برائی نہیں کرتا تھا مگر وہ روکتا تھا۔ تو اس دونوں کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ جو برائی کرتا تھا وہ بندر بن گئے، اور جو برائی نہیں کرتے تھے اور روکتے تھے اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی، اور جو بیچ والے تھے نا، نہ خود کرتے تھے نہ منع کرتے تھے، تو ان کا انجام اللہ نے بتایا نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ دیکھو اللہ جب ہم نیکی کا حکم دینا بند کر دیتے ہیں، برائی کو منع نہیں کرتے، تو انجام بندروں والا بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 110 میں کہ آل عمران میں کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہو نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، تمہارا فریضہ ہے
تو اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ہمیں ایسے سمجھایا ہے کہ کشتی کی مثال کہ کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں۔ نیچے والے لوگوں کو نا اوپر پانی لینے کے لیے آنا پڑتا تھا، تو وہ لوگوں نے جو نیچے والے لوگ تھے نا، انہوں نے سوچا کیا یہ اوپر نیچے جاتے رہنا، ہم کیوں نہ نیچے اپنی کشتی میں سوراخ کر لیں، پانی وہیں سے وہیں آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یہ عمل کرتے ہوئے اگر اوپر والے لوگ نہیں روکیں گے تو وہ بھی ڈوبیں گے اور یہ بھی ڈوبیں گے، تو لہٰذا برائی سے روکو، ان کو سمجھاؤ ایسا نہیں کرو۔ تو یہ ہمیں باتیں یاد رکھنی ہے۔ اور سب سے ایزی والعصر، سورۃ والعصر، یہ یاد رکھیں کہ یہ 4 کام جب تک ہم نہیں کریں گے جنت کی انٹری نہیں ہے۔ یہ چاروں پیپر میں ہمیں پاس ہونا ضروری ہے۔ ایمان، عمل، حق بات اور صبر۔ 2 کام تو بہت آسان ہیں، ایمان لے آؤ، نمازیں پڑھتے رہو، تسبیحات کرتے رہو، نفل قرآن ختم کرتے رہو، کوئی نہیں آپ کو منع کر رہا ہے نا۔ جہاں بات آتی ہے حق بات کہنے کی، کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی، جب آپ وہاں جا کے سمجھاتے ہیں نا، ایک ری ایکشن آتا ہے، اس ری ایکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو یاد رکھیں کہ اگر ہم نے یہ کرنا چھوڑ دیا تو وہ بھی برباد ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے، اور اوپر سے ہمیں پوچھ بھی ہوگی۔ تو لہٰذا جب ان سے پوچھا گیا تھا نا، وہ بندر والے جو ٹیم تھی، تو وہ جو ایک جو گروپ تھا نا جو منع کرتا تھا، ان سے کہتے تھے تم کیوں منع کرتے ہو، ارے ان کا مسئلہ، یہ ان کا بزنس ہے، کرنے دو۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہم اپنے اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی، آگے ان کی مرضی، وہ نہیں، ہم اپنا عذر اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو دھیان دینا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عمل بالمعروف نہیں عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے، دنیا کا مشکل ترین کام سمجھ لیجئے، جو ہر مسلمان پہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں جو بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہو، تھوڑا یا زیادہ ہمیں کرنا ہے۔ سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ کچھ بھی کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، اچھی بات کی طرف بلانا ہے، غلط بات سے روکنا ہے۔ سب باتیں آپ منہ پھٹ کر کے نہیں بولتے ہیں، نرمی سے، وقت، حالات سب دیکھ کے بات کریں گے۔ یہ نہیں کہ بھئی ہماری استاد نے کہا تھا برائی سے منع کرنا، وہ گئے اور دھڑ سے نہیں، حالات، وقت سب دیکھنا ہے آپ نے، ہر صورت میں کرنا ہے، چاہے تھوڑا کریں چاہے زیادہ کریں، مگر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے ہمارے بارے میں اللہ پوچھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکی کا حکم اور برائی سے منع بھی کرتے ہوئے، یعنی کہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر وہ لوگ آپ کی بات مان جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی دل میں اتر گئے۔ نہیں قبول کرتے تو ان کا ذمہ آپ پر نہیں ہے، ان کو اللہ کے حوالے کریں، ان کا بوجھ جو ہے وہ آپ پر نہیں ہے، ان کی گمراہی آپ سے کچھ سوال نہیں ہوگا، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنی جگہ پختہ اور مضبوط ہیں، آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، تو الحمدللہ۔ تو یہی سمجھانا مقصود تھا اس آیت سے۔ اور ایک بہت اہم بات جو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر ہم ایسی باتیں، کمپلین آپ اپنے فیملی میں سنتے ہوں گے، آپ لوگوں میں سنتے ہوں گے کہ آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، لوگ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی اثرات ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایسا کلچر ایسا ہو گیا، ایسا ماحول ہو گیا ہے، ہم بھی کیا ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے اچھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم بھی ان کی طرح ہونے لگے ہیں۔ بہت کامن سی بات ہے۔ جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں کہ جب ہم اس ملک میں نئے نئے آئے تو ہمیں بھی بہت برا لگتا تھا، شرم آتی تھی، اب ہم کیا ہے، ہمیں بھی یوز ٹو ہو گئے ہیں۔ تو ایسا بہت ساری چیزیں آپ کو سننے میں ملتی رہتی ہوں گی۔ تو اصل بات یہ ہے، بات پتہ ہے کیا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے اندر جو نا دین کی پختگی نہیں ہوتی۔ ایسے جو کمپلینز ہیں نا، وہ کون لوگ کرتے ہیں، جن کے اپنے ہی دین میں پختگی نہیں ہوتی، ثابت قدمی نہیں ہوتی، خود ہم کمزور ہوتے ہیں دینی حوالے سے۔
پھر لوگ جو ہمارے آس پاس جس کو ہم ماحول کہتے ہیں نا، وہ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے، اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آگے جو پردہ کرتے تھے دھیرے دھیرے ان کے پردے اترے، پھر ان کی دوپٹے اتر گئے، ایک ماحول سے جب ہم پاکستان سے یہاں آگے جو کتنا چینجز آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا ماحول، کیا یہ ماحول نہیں ہوتا، یہ ہمارے اندر کی کمزوری کہہ لیجئے۔ تو کیا ہے، ہمارے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اندر سے کمزور ہیں۔ ہماری ساری ذمہ داری ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں پر، ماحول پر ڈال دیتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ ہمارا یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ اگر ہم پختہ ہو گئے، لوگوں کی گمراہی ہمارے اوپر کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، ہمارا یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ہدایت پہ ہو، اس آیت میں یہی ہے نا، اگر تم ہدایت پر ہو تو گمراہ شخص تمہارا کچھ نہیں نقصان دے سکتا۔ تم اپنی ذات میں مضبوط رہو، اپنے رب کی سے مضبوطی سے جڑے رہو اور مضبوطی کے لیے دعا کرتے رہو، اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرو، اپنے دین پر جمے رہو، ثابت قدم رہو، خرابی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں آس پاس کا ماحول کیسا بھی ہو متاثر نہیں کرے گا، اگر تم اندر سے مضبوط ہیں تو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی نا، خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یہ بہت کامن سی ہماری ایک مثال ہے۔ تو یہ مثال دیکھیے ان کے لیے ہے جو خود اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ جو مضبوط ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں سے اثر نہیں لیتے بلکہ اپنے اثرات ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ اچھے مضبوط ہیں تو لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے، آپ کو دیکھ کے وہ اچھے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ ویک ہیں تو آپ دوسروں سے اثر لے لیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات میری؟ تو اگر ان کو اچھے لوگ مل جاتے، جو اچھے مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کو اور اپنے سے اچھے ایمان والے لوگ مل جاتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، وہ ان کی اچھائیوں کے اثرات اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ مگر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، برائی کے اثرات لے لیتے ہیں۔ وہی والی بات، خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو اب یہ بہانہ کرنا کہ ماحول ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ نیکی نہیں کر سکتے، تو اس میں دیکھیے قصور ماحول کا نہیں بلکہ قصور کس کا ہے، ہمارے اپنے کمزور ایمان کا ہے، یہ کمزور یا دینداری کا ہے ہمارے۔ اگر ہمارے اندر دینداری مضبوط ہو، حالات، ماحول کیسا بھی ہو، اس پہ ہم کیا ہیں، جمے رہیں گے۔ ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ماحول کیا ہے، کتنا بھی خراب ہو، آپ بھی تو اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا۔ امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی لوگ مضبوطی سے جمے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اسی ماحول میں رہتے ہوئے وہ بھی تو رہ رہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کردار، ان کا ایمان اندر سے مضبوط ہے، کردار کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے ماحول کا اثر نہیں لیا، اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا دین میں۔ تو بس بات یہی ہے کہ بہانہ بازی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بہانے کون ڈالتا ہے؟ شیطان ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں دین میں مضبوط ہونے نہیں دیتا، وہ ہمیں ایسے بہانے دکھاتا ہے اور وہ اپنا قصور نہیں دکھاتا، دوسروں پہ ڈلوا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ ہم نظر نہیں کرتے، ہم بس دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطمئن، ہم دوسروں پہ بلیم کر کے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، مطمئن کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا بلکہ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ہم نے کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ کس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے؟ اپنے ایمان پہ ورک آؤٹ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ کن کن باتوں پہ چلنے سے، کن لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے سے ہمارے ایمان کا لیول اپ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ ورک کرنا ہے، لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ مان گئے تو سبحان اللہ، ہمیں اپنے آپ پہ بھی ورک آؤٹ کرنا ہے۔ یاد رہے کس طرح کرنا ہے، اچھے دیکھیں ماحول، لوگوں کو جہاں آپ کا ایمان اپ گریڈ ہونا ہے، نیکیاں کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں، اور پلس ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کو بھی اچھائی کا حکم دینا ہے، اپنے کردار پہ بھی ورک کرنا ہے۔ جو لوگ مان جائیں سبحان اللہ، ہم پر ان کا بوجھ نہیں ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو بتانے کے باوجود ان کا بوجھ ہم پہ نہیں ہے، بس ہمیں اپنے کردار میں کمزوری، ہمارے کردار میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے، جس ٹاپکوں پہ پڑھا ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے پروردگار۔ دیکھیے اللہ تو انسان کو ایک ہی بات سکھاتا ہے نا، ہم نے کیا آدمی سے شرک کی باتیں بھی ہم نے پڑھی تھیں، جیسے رسومات ہیں باپ دادا کی، تو اللہ تو دیکھیں ہمیں صرف
ایک ہی بات سمجھاتا ہے نا، توحید کی بات سمجھاتا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ، مطلب ہم کیا، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، مالی ہوں، بدنی ہوں، صدقہ ہو، قربانی ہو، صدقات ہو، صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور جانور بھی جیسے ہم نے پڑھا، تمام قسم کے جانور تو اللہ تعالیٰ تو وہی کہتے ہیں نا جس کے گلے میں پٹے ہوں، جو اللہ کی نظر صرف وہی ہیں، اور کسی اور کے نام پہ ہم نے جانور کو ذبح نہیں کرنا، نہ کسی بزرگوں کے نام پہ، کسی فوت شدہ کے نام پہ، اس کے ہوتا ہے نا ان کا نام لے کے سمجھنے، ایک تو ہم ہوتے ہیں صدقہ کر دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے ان کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے بڑے ہیں ان کے، تو ایسے ہمیں سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر طریقے سے جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تمام چیزیں ہمیں کرنے والا بنائے، اور اس کے لیے ہمارے ایمان کو بڑھا دے پروردگار، اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعت سے بچائے، اور